بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی۔ ناظرین، ہندوستان سے ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں تبلیغی جماعت کے لوگوں پر ہندوستان کی پولیس گلپاشی کر رہی ہے، پھول پھینک رہی ہے۔ ماضی میں ہم نے بہت سے ایسے مناظر دیکھے کہ جس میں انہیں ڈنڈوں سے مارا جا رہا تھا، انہیں گھسیٹا جا رہا تھا، ان کے نام رکھے جا رہے تھے، ٹویٹر پر ان کے خلاف ٹرینڈ بنائے جا رہے تھے، میڈیا ان کے اینکرز ہیوی میک اپ اور ڈریسنگ کر کے اپنے شوز میں اچھل کر انہیں بدنام کر رہے تھے کہ ان کی وجہ سے پورے ہندوستان میں جو ہے وائرس پھیل رہا ہے، یہ ہے وائرس، یہ ہے حشرات الارض۔ آپ دیکھیں ان کی وہ پرانی فوٹیجز دیکھیں میڈیا کی نکال کے، تو آپ کو افسوس ہوگا کہ کس طرح اس وقت مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا۔ وجہ تھی کہ وہ اجتماع تھا اور اس پر وہ بہت زیادہ شور مچا۔ علماء کا فتویٰ تھا میل جول کے بارے میں، سوشل ڈسٹنسنگ کے بارے میں، مختلف انداز سے، مختلف احادیث سے، حوالوں سے لوگوں کو کنونس کیا گیا، سمجھایا گیا۔ سعودی عرب میں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں، ان سب جگہوں میں ہم نے دیکھا کہ لیکن یہ پریشر اتنا زیادہ ڈیولپ ہوا کہ پھر کئی مسلمان ممالک کو ہندوستان کی گورنمنٹ سے بات کرنی پڑی۔ وہاں پر یہ حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کیونکہ ان لوگوں کو اس کا قصوروار سمجھا جا رہا تھا۔ ان سے لین دین لوگوں نے چھوڑ دیا، ان کی دکانوں سے سبزیاں خریدنی چھوڑ دیں، ان سے کاروبار کرنے بند کر دیے، ان سے بات چیت کرنی بند کر دی۔ تو ایک ان کا سوشل جو تھا ڈسٹنسنگ تو چھوڑیں، ان کا ناطقہ بند کر دیا گیا تھا۔ لیکن اب وہی لوگ، انہی لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، انہوں نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے یہ بات ثابت کی کہ آپ کا دل بڑا ہے، آپ انسانیت کو جو ہے وہ بڑا افضل سمجھتے ہیں۔ انہوں نے پلازما ڈونیٹ کیا اپنا۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم لوگ تو ناپاک ہیں، ہم لوگ تو ملیچ ہیں، نعوذ باللہ، ہم تو آپ کے لیے وہ پوتر نہیں ہیں، ہمارا خون آپ کے لیے پاک نہیں ہوا، لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں کیا۔ اس پہ میں جو ان کے علامہ سعد صاحب ہیں، تبلیغی جماعت کے جو ہیڈ ہیں وہاں انڈیا میں، انہیں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی اتنی شاندار تربیت، سر جھکائے ہوئے پولیس اسٹیشنوں سے نکل رہے ہیں وہ لوگ، بنا میڈیا کی طرف دیکھے، بنا وکٹری کے ایسے نشان بنائے کہ ہم نے کوئی مارکہ فتح کیا ہے، لیکن انہوں نے واقعی مارکہ فتح کی ہے۔ انہوں نے دل جیت لیے، ہندوستانی لوگوں کے دل جیت لیے ہیں۔ آج آپ یقین کریں، ہندوستان میں لوگ، وہ جو نفرت کی دیواریں کھڑی ہوتی تھی مذہب کی بنیاد پر، وہ لرز چکی ہیں، وہ ہل گئی ہیں۔ اب وہاں پر بھی لوگ موجود ہیں، کچھ ایسے لوگ رہیں گے اور یہ ہمیشہ رہیں گے کہ جو نفرت کی یہ بنیادوں کے جڑوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ہر طرف ہیں، وہ رہیں گے، لیکن اوپر سے یہ بنیادیں، پوری دیواریں ہل گئی ہیں۔ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح ایک مسلمان کا خون ایک ہندو کو لگ رہا ہے، پلازما ڈونیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس پلازما کو ڈونیٹ کرنے کے مناظر پوری دنیا دکھا رہی ہے۔ BBC، CNN، سب اداروں نے رپورٹ کی کہ کس طرح مسلمانوں نے اپنے وہ گرجز نہیں رکھے، اپنے دل میں وہ میل نہیں رکھی کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، ہمارے ساتھ کتنا مذاق اڑایا گیا، لیکن انہوں نے اپنے دل بڑے کر کے اس دین کی پرچار کیا جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کا اصل روح دکھائی ہندوستان کے مسلمانوں نے۔ مجھے ان پر فخر ہے، جتنا ان دنوں میں دل گرفتہ تھے جب ان کے ساتھ یہ ہوا، اب الحمدللہ اتنا ہی دل خوشی سے سرشار ہے کہ سحری کے وقت بھی آپ لوگوں سے بات کرنی پڑ گئی۔ خوش اتنا تھا میں، یقین کریں، میں نے دیکھا وہ مناظر، مجھے آنکھوں میں میرے لٹرلی یقین کریں آنسو آ رہے تھے۔ اس کی خوشی کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان وہ کام کریں جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، اور ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے، ذات پات نسل کسی کی چھوڑ، انسان کو انسان سمجھ کر۔ عیدی صاحب نے ابھی آپ کو پتہ ہے وہ امداد کی پیشکش کی، تو اس پر بھی ہماری طرف سے بھی کچھ لوگوں نے ایسا ہی رد عمل ظاہر کیا جس طرح وہاں سے ان کا میڈیا کرتا رہا۔ عام لوگ تو بہت کم، ایک خاص مائنڈ سیٹ کے لوگ۔ اسی طرح ہماری طرف سے کچھ مائنڈ سیٹ کے لوگوں نے کہا جی دیکھیں وہاں ہندوستان کیا کر رہا ہے، ان پر تو اللہ کی آفت آئی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور آپ ان کی امداد کر رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی۔ مطلب لوگوں کی اس طرح کی باتیں تھیں، لیکن ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ انسانیت جو ہے وہ اللہ نے، دیکھیں اللہ وہ ہمارا رب المسلمین نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ پورے عالم کا رب ہے۔ اسی نے ان لوگوں کو بھی بنایا اور ہمیں بھی بنایا، اور عام آدمی کے مسائل پوری دنیا میں سیم ہیں، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ امریکہ میں ہو، جہاں مرضی ہو، اس کا بھی بنیادی مسئلہ صحت ہے، اس کا بھی بنیادی مسئلہ خوراک ہے، اس کا بھی بنیادی مسئلہ اپنے بچوں کے لیے پیٹ پالنا۔ یہ ساری چیزیں عام آدمی کی ایک جگہ سے، حکومتوں سے، سرکار سے، گورنمنٹ سے، ضرور ان کی پالیسیوں سے آپ جو ہے وہ اختلاف کر سکتے ہیں، اس پر کرٹیسائز کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، لیکن عام آدمی چاہے وہ دنیا بھر میں جہاں بھی ہے، اس کے مسائل سیم ہیں۔ اور تبلیغی جماعت کے لوگوں نے اپنی تربیت کا اصل منظر دکھا کے مسلمانوں کا سر دنیا میں فخر سے بلند کر دیا۔ اس وقت جب یہ مسائل تھے، آپ یقین کریں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، سعودی گورنمنٹ، خود پاکستان بھی
یہ اس ہندوستان کی گورنمنٹ سے بات کرنا چاہتے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ کو اس وقت اتنا عمل دخل نہیں تھا کہ لوگ ناراض تھے۔ اب ہندوؤں کے بہت سارے ایسے میلے آ رہے ہیں جہاں پہ لوگ مل رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، لیکن جو ان کا اپنا آپ کو پتہ ہے کہ وہ جس طرح وہ ڈیل کریں، لیکن مسلمانوں نے اپنا دنیا میں ایک بار پھر یہ دکھایا کہ ہمارا جو دین ہمیں سکھاتا ہے ہم اس پر اب عملے پیرا ہے، اور تبلیغی جماعت کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی مولانا طارق جمیل صاحب ہو گئے یا اس طرح کے جو علماء ہیں، ان کی تربیت نظر آتی ہے کہ ان کے اوپر آپ گالیاں دے رہے ہیں، لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ پلٹ کر جواب نہیں دیتے، برداشت کرتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، اور جب ان کا موقع ملتا ہے اس وقت رحم اور درگزر سے کام کرتے ہیں۔ تو یہی ہمارا دین ہے۔ انہوں نے طاقت ہونے کے باوجود جب آپ لچک دکھائیں تو تبلیغی جماعت نے کیا، ان کے اوپر پھول پھینکتے ہوئے پولیس والے ہندوستان کے، ویڈیو بہت اچھی لگی مجھے، بہت پیاری لگی ویڈیو، کو دیکھ کے خوش ہوا دل کہ یار واقعی ان کو۔ ابھی کچھ آپ نے ایک اور ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جس میں پولیس آفیسر جو ہے وہ کھڑا ہوا مسجدوں کے باہر دعائیاں دے رہا ہے، پرارتھنا کر رہا ہے، ریکویسٹ کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے کہ مسلمانوں آپ کا متبرک مہینہ ہے رمضان کا، تو تراویاں پڑھ رہے ہو، اللہ سے دعا مانگو کہ یہ وبا ٹلے۔ تو دیکھیں مصیبت اگر کسی کے گھر میں ہو تو آپ مصیبت کو آتے ہوئے، خیر ہمارے تو خود ابھی پاکستان میں یہ افریت جو ٹلا نہیں ہے، ابھی سر پر موجود ہے، وہاں پر آکسیجن کا مسئلہ ہے، یہاں پر ویکسین کا مسئلہ ہے۔ تو وہاں پر کہا جا رہا تھا جی کہ آپ ڈیفینس پر اپنے پیسے لگا دیتے ہیں، آپ ان سے وینٹیلیٹر خرید لیتے، وہاں پر سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لے لیا ہے۔ یہاں پر بھی جو بات کی جا رہی ہے جی کہ آپ جو ڈیفینس پر پیسے لگاتے ہیں، تو تجربات کر رہے ہیں پچھلے مہینے، آپ ویکسین خرید لیتے، آپ کو لینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو دیکھیں یہ باتیں اپنی جگہ درست ہیں کہ ہیلتھ پر اور تعلیم پر اور انسان کی جو فلاح و بہبود ہے وہ سب سے پہلے، لیکن امریکہ جیسا ملک بھی آپ کو پتہ ہے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو وہاں اسپتالوں میں حال تھا، پھر جو انگلینڈ میں ہوا، جو پوری دنیا میں آپ نے دیکھا، اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ یہ چیز کسی کے اتنے کنٹرول میں تھی یا اتنے بڑے ریسورسز کسی کے پاس ہوں کہ وہ ان سب کو کنٹرول کر لے، چاہے آپ اپنا ڈیفینس کا بجٹ مائنس بھی کر دیں، تو یہ کنٹرول نہیں ہونا تھا۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، رمضان کا مہینہ ہے، اپنی طرف سے احتیاط کریں اب جتنی پاسبل ہے۔ باقی ہم لوگ تو مسلمان ہیں، لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں، جتنا مرضی مذاق اڑائیں اس بات کا کہ جو رات قبر میں ہے وہ قبر میں ہے، لیکن آپ لوگوں نے ہمیشہ سوشل ڈسٹینسنگ بھی رکھنی ہے، ماسک بھی پہننا ہے، SOP۔ توکل کا مطلب ہے خنجر کو تیز رکھ، پھر خنجر کی تیزی کو خدا پہ چھوڑ دے۔ آپ لوگ اپنی طرف سے پورا اس کا خیال رکھیں کہ یہ جو ظاہر ہے سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ کریں۔ جو آپ کو SOPs گورنمنٹ دے رہی ہے، لوگ بتا رہے ہیں، ہیلتھ ایکسپرٹس بتا رہے ہیں، آپ ان کو مانتے جائیں۔ باقی آپ کو پتہ ہے ہمارا ایمان اور یقین تو اللہ کی ذات پر ہے، اور جو اس کی طرف سے تقدیر کی طرف سے جو آتا ہے ہم تو اس پر شاکر ہیں اور اسے مان لیتے ہیں۔ لیکن جو تبلیغی جماعت نے کیا ہے اس سے یقین کریں دل بڑا خوش ہوا ہے، اور میری طرف سے سب لوگوں کو مبارک ہے، اور اللہ کرے کہ یہ ساری جو وبا ختم ہو، اور پھر ایک دفعہ پھر لوگوں کو اثر نو اپنی بیٹھ کر اپنے جو ان کو عمل کرنا، اپنا اسیسمنٹ کرنی پڑے، سیلف اسیسمنٹ کر کے وہ لوگ دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کرتے رہے اور یہ لوگ تھے کیا۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے، ہندوؤں کے جسم میں بھی مسلمانوں کا خون دوڑے، پلازما دوڑے، انہیں نئی زندگی ملے۔ اور ایک دوست میرے نے آج انڈین نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا اگر کوئی ہندوستان جا رہا ہوتا تو میں اس کے ہاتھ کچھ سانسیں بھجوا دیتا۔ تو اس کی بات سن کے میں یقین کریں بڑی کچھ دیر تک سوچتا رہا، کیونکہ اس کے سارے رشتہ دار وہاں پر ہیں، وہ بیچارے کچھ فوت بھی ابھی ہوئے ہیں، اور وہ بڑا پریشان تھا۔ تو میں نے اسے پوچھا، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر جا رہا ہوتا تو میں اس کے ہاتھ کچھ سانس بھجوا دیتا کہ وہاں پر آکسیجن نہیں ہے۔ تو میرا بڑا دل دکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سب طرف خیریت رکھے، اور سحری کے وقت ہے، اور آپ لوگوں سے بھی دعا ہے کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، سب کو اپنا خیال رکھیں، اور اس بیماری سے عافیت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔